السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ تو آج میں آپ کے پاس قرآن شریف کی ایک ایسی آیت لے کر آئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کے عمل میں لانے سے، جس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی، جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری اب زندگی بس ہو گئی ہے، اب یہاں میرا کچھ نہیں ہو سکتا، ہر طریقے سے، ہر جگہ سے آپ کو مایوسی ہو چکی ہے، آپ کا کہیں پر بھی آپ کے لیے کوئی راستہ دکھ نہیں رہا ہے اور آپ اپنی زندگی سے ایک دم ہار چکے ہیں کہ بھائی بس اب ہمارا ہو چکا، اب ہمارا سب ختم ہو گیا۔ تو جو یہ میں آیت آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، یہ اسی پریشانی، اسی تمام راستے کی چابی ہے کہ اگر آپ نے اس آیت کو پڑھ لیے، اگر آپ نے اس کو عمل میں لے آئے تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو آج مجھے یہاں پر دیکھ رہے ہیں، بہت لوگ سن رہے ہیں، میرے اس وظیفے کی طرف ان کی توجہ ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں ایک بار، کم سے کم ایک بار یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار تو ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوا ہوگا کہ بس اب ہم یہاں پر پھنس گئے ہیں، بڑا معاملہ ہو چکا ہے، اب یہاں سے ہم نہیں نکل سکتے۔ ادھر سے نکلے تو نکلیں کیسے؟ اور ایسے نکلے ہوں گے کہ آج آپ سوچتے ہوں گے تو حیران ہوں گے۔ میں آپ کو اس پرابلم سے نکلنے کا ایک بہت ہی بہترین طریقہ بتاتی ہوں۔ دیکھیے، کیلکولیٹر تو کہتا ہے کہ قرضہ بہت ہو گیا ہے، نقصان بہت ہو گیا ہے، پیسے کہیں پھنس گئے ہیں، بیماری کا معاملہ ہوا ہے، کوئی فیملی کی پرابلم ہوتی ہے نا، ہر ایک فیملی کی یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اگر تو کسی نہ کسی وقت ایسا ہوگا نا تو اللہ وہاں اس کے ساتھ نجات کا راستہ نکالے گا۔ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے، ہر مصیبت، ہر پریشانی میں سے آپ کو نکالے گا۔ تو میرے پاس ایک ایسی آیت ہے جس کے پڑھنے سے، اگر آپ اسے پڑھ لیے یا یاد کر لیے تو انشاءاللہ زندگی کی بہت سی مشکلات میں آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گی۔ یہ آیت جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ایک مشہور قول بیان کیا جاتا ہے کہ میں قرآن کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، تھام لیں، تو اس پر عمل کریں اور اس پر کامل یقین رکھیں تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر، یہ آیت سورہ طلاق پارہ نمبر 28 سورہ طلاق کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ یہاں دیکھیے، یہ پہلی آیت کا یہاں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ پارہ نمبر 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہیں۔ ان آیات کو یاد کر لیجئے، اس کا ترجمہ بھی بہت بہترین ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ یاد کر لیجئے۔ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی غم یا کوئی بھی ذہنی دباؤ ہوگا تو اس آیات کو آپ کو پڑھنا ہے اور ان کے معنی پر غور کرنا ہے۔ بہت بہترین معنی ہے، آپ کو یہاں پر میں معنی بھی بتاتے ہوئے چلتی ہوں۔ یہ دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحتسب، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
اور اس کو اس ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ترجمہ بہت دھیان سے دیکھیے کہ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال لیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ممحات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس طرح چاہے پورا کر کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک اندازہ اپنے علم میں مقرر کر رکھا ہے۔ دیکھیے بہت ہی بہترین ترجمہ ہے، اس کو ترجمے کو بھی آپ لوگ ضرور یاد کر لیں۔ آپ ذرا اپنی زندگی پر غور کیجئے، یقیناً کبھی نہ کبھی ایسا وقت آیا ہوگا جب آپ کو لگا ہوگا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے، یا اب اس مشکل سے نکلنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ بنایا کہ آپ آج خود حیران ہوتے ہیں کہ آخر اس مشکل سے کیسے نکلے۔ چاہے قرض کا مسئلہ ہو، مالی نقصان، بیماری، گھریلو پریشانی، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی آزمائش، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے سورہ طلاق کی جو یہ آیات ہے 2 اور 3 یہاں سے جو میں نے آپ کو بتائی ہوں، یہ جو آیات ہے اس کو یاد کریں، ان پر یقین کے ساتھ عمل کریں اور ہر مشکل کے وقت انہیں پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا ہوگی۔ تو آپ اس سورہ کو ہر روزانہ کوئی بھی جب بھی آپ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز کے بعد 3 بار 7 بار پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوئی ہو، کچھ بھی مسئلے ہو، تو آپ اس وقت بھی اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے جو ترجمہ ہے اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ جو آیت ہے، یہ جو 2 آیت ہے، یہ آپ کی زندگی کو آسان کرنے کی چابی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ غموں کو جو بند ہو جاتے ہیں نا، غم کھلتے نہیں ہیں، چھوٹتے نہیں ہمارے روح سے، ہمارے جسم سے جو غم ایک دم لپٹے ہوئے رہتے ہیں، جیسے کہ ایک کنڈی لگ جاتی ہے، تو اس کنڈی کو کھولنے کی جو چابی ہے یہ سورہ طلاق کی ان 2 آیتوں میں چھپی ہے۔ تو آپ لوگ اس آیت کو عمل میں لائیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیے، اور آپ لوگ خود دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے، بدل جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا، یہ ویڈیو پسند آئی ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو، اس چینل کے لنک کو شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔